محمد ہمارے محمد ہمارے پریشان والے سڑے جوڑے عریشہ سڑے جوڑے عریشہ تے چڑھ جانے والے سڑے جوڑے عریشہ اور لگاتے ہیں یہی بات والے محمد ہمارے اللہ سلامت رکھے بڑی بڑی عزت والے آئے بڑے بڑے شان والے آئے کوئی سفیر اللہ بن کے آیا کوئی خلیل اللہ بن کے آیا کوئی جناب سبیل اللہ بن کے آیا کوئی کلمت اللہ بن کے آیا کوئی خلیفۃ اللہ بن کے آیا کوئی روح اللہ کوئی کلیم اللہ پر جدوں واری آئی دکھیاں دے دکھ ونڈن والے دی جدوں واری آئی بے سہارا دے سہارے دی اور جدوں واری آئی ابو بکر دے آقا دی جدوں واری آئی عمر دے داتا دی عثمان دے ماہی دی علی دے پیر دی فرمایا سوڑیا ہر عزت والا پر کوئی سفیر اللہ بن کے آیا کوئی خلیل اللہ کوئی سفیر اللہ کوئی کلمت اللہ پر جدوں واری محمد دی آئی محمد الرسول اللہ سرکار فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب سونا حبیب کسے کہتے ہیں جی حبیب کہتے ہیں دوست اور دوست کا بھی ترجمہ ہوگا پنجابی دوست کا ترجمہ کیے بھی یار یار کا ترجمہ بھی ہوئے گا پنجابی سجن فروخ صاحب سے عربی اردو کا ترجمہ ہو سکتا ہے پنجابی کا نہیں پسند لفظ جھاٹ میں تو فرمایا میں سجن سجن کیوں کہ سجنہ دی گل موڑی جاتی تائی تو سجن روز قیامت ساتھ سجدے میں رکھ ایک نہ کتنے بھی 1999 آخر نہیں کہ صحابوں کی لاغ میری کسی اور کو جاؤ اس سجن ہی تو ہوئے گا جب سال سجدے میں رکھ کے آسیانی کسی لفظ کوئی نہیں بنتا تو میں محمد تھا کسی لفظ کوئی نہیں تو میں تھا اس سے وجہ تو رومی کشمیر میاں محمد بخشن رحمان نے قلم اٹھایا آپ فرمانے میں کہ میں انا ایک میں انا دو جاتے گڑے رستہ میاں کیا کری روے سنبھالا یہ میرا نبی ہے جس نے قدم قدم تیرے واسطے فرما امام الانبیاء تشریف فرمان نے صحابہ بیٹھے سرکار نے فرمایا صحابہ جی سن فرمایا فضلت علی الانبیاء بالصدق
شاباش اجازہ پینٹر کو اٹھتے ایک بڑی سبحان اللہ کہہ ایک بڑی ہو رہی ہے رسالت یا اللہ تحقیق حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد واہ واہ فرمایا میں نے سارے پیغمبران نے رسول حدیث کر دیا کوئی ہے تو ایسا لکھاؤ تو سکھاؤ فرمایا جی جوامی الکلم فرمایا میں نے جوامی الکلم لکھا ہے جوامی الکلم کیا ہے لفظ تھوڑے معنی زیادہ بول دے حضور تھوڑے سن پر جس لئے بولنا نا تو معنی زیادہ جامع کوئی ہے ایسا بولن والا تو دکھاؤ تو علامہ فروخ صاحب بولن وجود ایک کے زبان ایک کے ادریس صاحب بولن حضرت بولن وجود ایک کے زبان ایک کے افضل شاہ بولن وجود ایک کے زبان ایک کے کائنات کلا زہرہ دا باتا ہے اذا وجود ایک کے زبان ایک کے پر بولن اڑے دو ہے اس زبان کے رب بولنے تے قرآن پڑھتا ہے یہ محمد بولنے تے فرمان پڑھتا ہے اس سے وجہ تو سیانے ہے ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے بڑے آسان لفظ میں ساٹھے نبی دی ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا اور ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگنا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کھولو رجنا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کھولو رجنا ہی نہیں اور سونا ہی ہو جیا جاگر جو بڑے بڑے عزت والے آئے بڑی بڑی شانہ والے آئے بڑے بڑے رتبے والے آئے فرمایا او محمد نے بولن لگا کائنات کسے سے بولنا کوئی نہیں فرمایا اوتری تو جوامی الکلم ونصرت بالرعب نصرت بالرعب فرمایا اللہ نے میری روح نہ مدد کی فرمایا میں نے روح بڑا بڑا ہے اللہ یہ آپ قاضی دہلان مکی جنہوں نے ایک وہ واسطی ہے جن جے بولو آلہ حضرت نے علم حدیث حاصل کیا قاضی دہلان مکی فرماتے ہیں کہ روح سے مراد حسن بھی ہے بھئی اللہ نے روح بڑا بھی بڑھایا تو محمد نے سونا بھی بڑھایا کوئی ہے سونا تو دیاؤ تو صحیح مصطفیٰ علیہ حسن دے ساتھ بڑے بڑے حسن والے آئے یوسف علیہ السلام کا حسن بڑھایا روٹی کھاندے سر سے حلق کی جلین دی ہوئی نظر آگئی پانی پینا دے جناب یوسف نے گلے جلیں گا ہوئے نظر آگئی بڑی شان ہے بڑا حسین پر کیا کہنے حسین کا نانا تیرے کیا کہنے جن دے سامنے بڑے بڑے حسن والے 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نانی پر جنہ محمد عربی اور رجے
یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تاکنے لگے۔ قرآن کے اندر قطعنا ایدیہن، ایک تاکنے لگے، ایک کوٹے اتر کے، انگلیاں اتر کے زمین تڑے لگے۔ خالی اس نے بھی سمجھا جیڑی عورتہ بیٹھی ہے سن ہاتھ کٹے کہ انہوں نے درد بھی نہیں ہوئی۔ اچھا بھی ایسی انگلی دے، ایسی ماس دے، ہلکا یا تھلے گوشت تھلے ہڈی ہے، وہ چھریاں کنیاں کو جیسن جڑیاں چال گئیاں، گوشت کٹیا گیا، ماس کٹیا گیا، ہڈیاں بھی کٹیاں گئیاں، جب پیڑ بھی نہیں ہوئی، درد بھی نہیں ہوئی۔ حسن یوسف اتنی مغل ہوئی کہ ساریہ دیکھنے کے بعد سر کو پکڑ کر کہنے لگی، زلیخا یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ ایڈا سونا پر یوسف بھی سامنے کھڑے پائے، سیدہ اماں جی کا نام تو دلی سبحان اللہ، اللہ ہی بارے سے بھی گوڑا محبوب نبی کی محبوبہ بیوی۔ دکھاؤ آج کئی بندے زبانہ کھول کے حضرت اماں عائشہ تیری زبان ساڑ نہ جائے جبھی حضرت اماں عائشہ کی عزت ہے زبان کھولے۔ اور یہ شان والی وہ عورت ہے کہ آج افضل شاہ پہ الزام لگے اور علامہ فاروق صاحب کھڑے ہو کے کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے الزام جو شادی پہ لگا ہے، آپ ان کی گواہی کو تسلیم نہ کریں تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ الزام لگا اماں عائشہ پہ تے باقی بیان کرنے واسطے رب آپ آیا کر فرمایا محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار آسمان والے چہرہ کی تو آواز آئی، او سونا محبوبہ غمگین کیوں ہویا ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ میری عائشہ پہ الزام لگ گیا ہے، میری عائشہ پہ الزام لگا ہے۔ جبریل قرآن لے کے آئے، فرمایا او سونیا تو بھی پاک ہے، تیری عائشہ بھی پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قبلہ حضور تشریف فرمایا ہے، بستر کس کا ہے؟ اماں عائشہ کا ہے۔ بستر اماں عائشہ کا حضور تشریف فرما ہے، حضور نے اماں عائشہ کی گود سے رکھ کیا حضرت اماں عائشہ نے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا تھا، یوسف کا حسن بڑا تھا، بڑا
سے بڑے خوبصورت تھے. چلو قبلہ میں پھر جملہ علماء میرے ذہن سے نکل جائے گا. آج جو گندی زبانیں حضرت اماں عائشہ پہ کھولتے ہیں. حضرت اماں عائشہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کئی مرتبہ سرکار حضرت اماں عائشہ کے بستر پہ بیٹھتے ہوندے نے جبریل قرآن لے کے آیا. اور حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ کئی مرتبہ میرے بستر پر قرآن کا نزول ہوا ہے. فیصلہ تسی کریا جس بی بی دا بستر ایڈا پاک ہے. جس بی بی کا بستر اتنا پاک ہے اس عائشہ کا وجود کتنا پاک ہے. میرا رب اتنا غیرت مند ہے کہ محبوب کے جسم سے مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. حضور کے جسم پہ پوری زندگی مکھی نہیں بیٹھتی. اب گندی مکھی نہیں ہے حضور کے جسم پہ پوری زندگی زہریلا. جو رب اپنے محبوب کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ پلیت عورت مصطفیٰ کے نکاح میں کیسے جا سکتا. ایک مرتبہ سبحان اللہ. علامہ ولید صاحب بھی کتنے بیٹھے لیٹ تو نہیں ہو رہی. ہاں ایک اور سبحان اللہ. ایک اور ہو گیا. فرمایا میں شامل سونے محبوبہ میں نے سنا ہے جناب یوسف کا حسن بڑا تھا. سرکار نے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگ گئی. اماں جی سمجھ گئی کہ محبوب کو ایک بات اچھی نہیں لگی. ایک گل اچھی نہیں لگی محبوب کو. سرکار نے فرمایا جی سوڑا کی حکم ہے. فرمایا سوڑا کی گل. فرمایا محمد دا حسن نہیں دیکھیا. سوڑا تسی بڑے سوڑے ہو. سرکار نے فرمایا محمد دا حسن نہیں دیکھیا. سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے مبارک پہ رکھے. حضور نے مصطفیٰ نے اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھے. فرمایا عائشہ اور محمد دی پیشانی بن رکھی. اب عائشہ نے سرکار کی پیشانی بن رکھیا. مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ چکے. ایک نور دی رات چہرے وچوں لگی ہے. اما عائشہ نے اپنی آنکھوں مبارک بند کر لیا. سرکار مسکرا کے فرمایا عائشہ محمد دے حسن کو کوئی جان نہیں سکیا. 70,000 پردہ پایا ہے. آج ہک چکی ہے مصطفیٰ دے حسن تو دنیا محمد دے حسن دی تاب نہیں لا سکے گی. محمد ایڈا سونا ہے اس وجہ تو سیا لے. تو سونا تیرا گنبد سونا. تو سونا تیرا گنبد سونا. تیرا سونا شہر مدینہ. ادھر میرے علاقے دا بھی ایک شاعر انہیں قلم چکیا کیا دنیا سونے سونے نین تیرے. سونے 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 نین تیرے.
سونے سونے نین تیرے سونیا اداواں نے او تیرے جیو سونے کدو جمے دی اماواں نے اے تواڈے علاقے دا بادشاہ بولیا جنوں پیر مہر علی آکھدے ہو آپ نے قلم چکی فرمایا دنیا والے کوئی مثل نہیں بھالن دی کوئی مثل اسی 108 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں جیسے پیر مہر علی شاہ کی قات پڑھنے ہیں تجھے گجرات بیٹھ کے نہیں پڑھ دیتے سارے پڑھو بھی اللہ تعالیٰ سلام علیکم کوئی مثال نہیں دی کوئی اور مثال نہیں بھالن دی اور جب آپ نے فرمایا وہ سارے پڑھی کھڑے ہوں میں نے بھی پڑھ دینا قلم جو کیا ہو ساول دی نگری ساول دی نگری اور ساول دی نگری تو کعبہ نثار اس نے مصطفیٰ بھی بے مثال روب مصطفیٰ بھی بے مثال حضور دی گفتار رنگی کسی بھی گفتار فرمایا وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ فرمایا میرے تے مال غنیمت بھی حلال کر دیا پہلے جتنے بھی آئے نے کسی تے مال غنیمت حلال نہیں حضور ہماری یہ بھی دیکھا کرو مال غنیمت حلال کر دیا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا سرکار نے فرمایا میرے لیے کائنات کی زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے پاک کر دیا ہے یہ بھی حضور کا خرچ ہے پہلی عمدہ واسطے ساری حضرت جلدہ پاک نہیں سی اگر پہلی عمدہ کوئی عبادت کرنا چاہ دیا سکتا تو دسا جاتا سی کہ فلان جگہ تے جا کے عبادت کرنی اس کو علاوہ کسی جگہ تے عبادت نہیں کرنی اور جس لئے محبوب دیواری آئی آسمان والے جاتے چکن جبریل آگئی یا رسول اللہ سلام علیکم جیڑا ارادہ تھوڑا ہے نا تو محبوبہ نہ تے پھر لکھ کے تو نہیں ہوندے یار تیرے لیے ہم نے کوئی کائنات کی زمین کو پاک کر دیا ساری کائنات امتی حضور اللہ جتنے دل کرے سجدہ کر سجدہ کرنا عمدہ کام قبول کرنا مالک یہ بھی حضور نے ہمارے لیے بیٹھے کروایا یہ ساتھے واسطہ بیٹھے ورنہ جی اگر پہلی اب کمارا حالات ہوتا اسی بیٹھے ہیں کیڑے پیڑ دا ناک
بگیال بگیال اس بیٹھے تھے گجرات نماز جا کے پڑھنے بیٹھ جاتی تھے پھر اور ویکو اس دی گرد سرکار کو پتا سی میرے نے پلے داری بھی کرنی ہے فیکٹریاں میں بھی کام کرنا ہے دفترہ میں بھی کام اتنا نماز کا ٹائم ہوئے تو پھر گجرات جا کے پڑھ یا اللہ یہ قید ختم کرنا ہے محبوب کی زبان سے نکلا ہے قید کرنا اور سنو ذرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّوحِ لِي الْمَغَانِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً فرمایا میں نے اللہ نے ساری مخلوق کو رسول بنا دیا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے مصطفیٰ رسول انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا میں رسول سب کے لیے یہاں پہ مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے رسول سارے واسطے پر احسان سارے نہیں احسان صرف مومنات میلاد بھی تو مومن ہی بنا بھئی کوئی میلاد نہیں بناتا تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دیں لڑائی میں ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی کوئی جلوس میں شامل نہیں ہوتا تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں کوئی کہے نا کہ میں جلوس ہے اور میلاد شامل نہیں ہونا تھا میں نہیں جانا میں میلاد نہیں منانا انہوں باہ پکڑ کے آکھا کرو تو نہیں منانا ہے تو نہ منا اسا تھوڑے بیٹھے رہا منا منا نبی صاحب ہے میلاد اسا منا تو کرم جنہ تے ہویا ہے نا خوشیاں بھی دونوں ہی کر لیا جنہ تے گھر منڈا جمے خوشی اور ہی کر دیں کہ گوانڈی کر دیں کوئی نہیں منانا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے ہم تھوڑے بیٹھے من میلاد منانے کے لیے اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کچھ کہتے ہیں یہ میلاد ہے کہ تو کاٹ لیا کہتے ہیں یہ میلاد کہاں سے نکلا کیا صحابہ نے منایا میلاد اور یہ سوال کرتے ہیں ہماری بھولی بھالی قوم سے انہیں کرتے ہیں آگا فروخ صاحب کو پوچھیا میرے کو پوچھیا علامہ ادریس صاحب کو تینوں اسی جواب دیتے ہیں میلاد کی تو کرتا ہے میلاد کہاں سے نکالا ہے یہ صحابہ نے منایا جو یہ کہے اسی کے بازو کو پکڑ کے کہے تو صحابہ کی بات کرتا ہے صحابہ ہے بعد میں ہم پوری کائنات کا ابا دکھاتے ہیں جنہوں نے میلاد منایا ہے پوری کائنات ابا کون ہے بھائی ابے تو نہ دلے کیوں پہ گئے حضرت آدم علیہ السلام وہ خیال آئے گا کہ میلاد آدم علیہ السلام نے منایا بھی میلاد میں کیا ہم ہیر رنگ کا بیان کرتے ہیں یہ جو حضور کے اوصاف کی بات کی اس کا نام میلاد ہے حضور دے تذکرے دا نام میلاد ہے حضور دی شان دا نام میلاد ہے کیا آدم علیہ السلام نے میلاد منایا ہے حضور کی عظمت بیان کی ہے یا نہیں آج میلاد منائے کوئی بھٹی آ گیا کوئی دویا کوئی منع کوئی عوام کوئی کس برادری کا تعلق رکھنے والا کوئی قاری ہے کوئی عالم ہے کوئی حافظ کوئی سید آیا بیٹھا ہے اب جب حضور کی شان کی باری آئی تو کائنات کا سب سے پہلا باپ بھی اور کائنات کا سب سے پہلا نبی بھی کائنات کا سب سے پہلا انسان بھی مصطفیٰ کی شان بیان کرنے والا بھی نبی ہے اور سامنے بیٹھنے والا بھی نبی ہے وہ کہتا ہے میلاد کہاں سے نکالے حضرت شیش علیہ السلام پاس بیٹھے ہیں فرمایا شیش بیٹا جی ابا جان فرمایا باہر جاؤ لکڑیاں اٹھا کے حضرت شیش لکڑیاں چکن گئے سوریاں لکڑیاں نو آگے لگی انہوں نے درمیان ایک لکڑی ایسی پئی جس سے آگ نزدیک بھی نہیں جاندی تھی اس لکڑی کو اٹھایا جناب شیش نے اپنے کچھ دبا کے سدھی بابے کو آگے حضور اس وقت یا حکومت آپ کی ہے
عزت والا کون ہے، اے شان والا کون ہے، اے رتبے والا کون ہے، اے مقام والا کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام نے اس لکڑی کو پکڑا، پکڑ کر چوم کر آنکھوں پہ لگایا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں یہ چومنا کہاں سے نکالا ہے؟ سب سے پہلے محمد کا نام چومنے والا جناب آدم تھے۔ یہ طویل سالوں آگے ملنے رہنے اکثر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ سلامت رہے۔ مرید صاحب کہہ رہے تھے اللہ کی قلبی کا واقعہ اللہ سلامت رکھے۔ میں اس لیے ادری سب کو پوچھا تھی کہ تین سننا ہے، جڑا کچھ سنو تو میں سنا دے رہا ہوں۔ اچھا نہیں تھکے تو نہیں بیٹھے؟ پکی بات ہے، ہاتھ کھڑے کرو گا جو جو تھک گئے ہیں، وہاں وقت نہیں بیٹھے ہو۔ میں مات سے نیند دونوں صدا کے دیر تھے بس آپ کھا کے بیٹھے ہو۔ ایک بار سبحان اللہ کیا ہے، ایک بار اور کیا ہے، آپ یہ نہیں سکتی کوٹی والا تکڑا بیٹھا ہے۔ اللہ ایک بار اور کیا ہے، اللہ تیرے سلامت رکھے۔ ویسے میں آیا ہوں تو انہوں کو نہیں آندہ جنہیں فون آ کے میں نے مینو بڑے بیٹھے دو کوئی ٹائم بھی کوئی لائی بیٹھے اجر بزرگ بیٹھے چھٹی بھی تو انہوں ویسے چھٹی ہے میں سفر بڑا کیا میں سفر بڑا کیتا تو سے بڑے تھکے ہوئے ایک بار اس بار اللہ کیا اور کیا جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شیش جی ابا فرمایا یہ کوئی عام نہیں ہے، اللہ نے میرے جسم میں جب روح پائی سی تو روح جب پیران دے ناخنا تک نہیں پہنچی تو میری اکھا کڑیاں تو میں عرش مولا تے محمد لکھا ہوا پھر ویکھیا جنت دے ہر پتے تے محمد لکھیا ہوا جنت دے ہر پتے تے محمد لکھیا ہوا پھر ویکھیا پھر فرشتیاں دی پیشانیاں تے محمد لکھیا ہوا پھر حوراں دی پلکاں تے محمد لکھیا ہوا بیٹا اے محمد عام نہیں ہے اے اتنی شان والا ہے اے اتنے رتبے والا ہے اے بیٹا شیش اے جدوں بھی آیا اے جدوں بھی آیا اس تے آتے پچھلی شریعت نو چھڑنا پے گا محمد دی شریعت نو مننا پے اچھا بھی ابے ہوئی دیکھ کے خوش ہوئے نا میرا نام ایک غمگین بھی ہوئے نا عزازیل جسے شیطان کہتے ہو ایک نوری قبر کے سامنے کہنے لگا یا اللہ اس میں کیا ہے فرمائی یہ میرے رازوں میں سے راز ہے یا اللہ راز تو پردہ چوک دے فرمایا 50,000 سال کرنی پڑے گی عبادت شیطان عبادت کر رہا 50,000 سال یا اللہ ان کو پردہ چوک فرمایا اس کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کمرے کا دروازہ کھولے پھر کہ ایک نور ایک آسمان تک جا رہے ہیں حجاب عظمت نے چوتھے پردے تک کہنے لگا یاد ہے اس میں نور میں محمد لکھا ہوا ہے مت سے باٹھنے پیشانی تھی مت سے باٹھنے اچھا یہاں پہ قاضی صاحب پھر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدے والا یہ بہانہ تھا شیطان ردیا وضو دا یہ ہے کہ حضور دا نام ویک کے مجھے دے واٹ لیا اللہ سے گجرات والوں فیصلہ ہو گیا جو آج مصطفیٰ کا نام سن کے دیکھ کے پیشانی پہ بنا جائے سمجھ لینا یہ
شیطان کا بچہ ہے کہ تیرا حضور دا نام سن کے خوش ہو جائے سمجھ لینا اے انسان کا بچہ ہے اور میرے نبی ایڈی عزت والے شان والے جس کی پیشانی جو حضور دا نور گزردا گیا وہ خوش ہونا گیا جناب آدم علیہ السلام دی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور آیا خوش ہوئے جناب شیش علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور آیا خوش ہوئے شیش کے بیٹے انوش خوش ہوئے انوش کے بیٹے کینان خوش ہوئے کینان کے بیٹے مراحیل مراحیل کے بیٹے یارو یارو کے بیٹے انو انو کے بیٹے متشائر متشائر کے بیٹے لامی لامی کے بیٹے سام سام کے بیٹے الفکشان الفکشان کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے فاحش فاحش کے بیٹے رؤف رؤف کے بیٹے سروج سروج کے بیٹے نحور نحور کے بیٹے تاروخ تاروخ کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے حرمس حرمس کے بیٹے سمرا سمرا کے بیٹے زاری زاری کے بیٹے ماہش ماہش کے بیٹے ناہش ناہش کے بیٹے جاہل جاہل کے بیٹے تابی تابی کے بیٹے یدلاف یدلاف کے بیٹے بغداش بغداش کے بیٹے خزا خزا کے بیٹے ناشر ناشر کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے عبی عبی کے بیٹے قوال قوال کے بیٹے سالبہ سالبہ کے بیٹے سلیمان سلیمان کے بیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے بیٹے عزر عزر کے بیٹے مزر مزر کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنینہ کنینہ کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ جناب عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ اس سے بڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کئی لبیک کا نعرہ لان لگے آئیں کر دن لردین خیر کون لبیک میرے تے آپ پرچے آج موبائل ایک راتی بھی ہویا میرے موبائل پین لیا سی عشق دا شولہ جڑا قدر میدان ویک لیا سی عشق حقیقی جڑا کدی بنا اور مل گیا دلدار احسان جڑا کدی جدا نہ ویازم ایسا عشق نماد نیتی جڑی کدی قدا نہ یار اسی 8 پرچہ تو بعد تکلیفہ تے 2 مہینے نظر بندی میں کھا کے آیا پھر بھی تو آٹے کوڑا بڑا بیٹھا ہے موتی شان بیان نہ بابا جی نہیں فرمانے ہوتے سننا لمحے پڑھنے پاک کرنا نہ علمہ نے تو بساس نہ بس یار دی گل ہے کلندر تو بڑے بڑے دیکھے ہونے پر
بابا ویسے چاند نہیں کر گئے سبحان اللہ اخیر نہیں کر کے بابا رہن دی دنیا تک بابے کا نام ساڑھے ملک تک گورنر مار گئے کسی ملک کی جرت نہیں ہے گورنر کا جنازہ پڑھا ایک مولوی آیا ہے اپنی داڑھی لائی کہتا میں نے جنازہ پڑھانا بھی پڑھا جنازہ تیرے اور جب ایک جنازہ پڑھا دیا میں نے پورے پاکستان میں جو دکھاؤ کسے مسجد کا امام ہو جب پڑھا دیا تو پھر بھی نہیں کہا اللہ جانے جڑے بدنا نکال نکل گیا اس کے بعد جو عدیب کوسا تھا وہ بھی بنا ہوا تھا گورنر ہے وہ بھی کھڑا ہے یوسف رضا گیلانی بھی کھڑا جتیاں سمیت جنازے پڑھ دیتے ہیں کون ہی جتیاں سمیت کیا جنازے پڑھ بجھ گئی شمع رو پروانے وفا بھول گیا شمع بجھ جائے پروانے وفا بھول گیا تو پھر کوئی آئے گی شمع جڑی جلدی رہی اور جڑی مدینے میں رکھی گورنر مر گیا جتیاں سمیت جنازہ اور جڑا کلندر لاہور بیٹھا ہے گورنر ہاؤس کی پرلی سائڈ پہ ایک داتا دی حویلی آندی ہے گورنر مر گیا جتیاں سمیت جنازہ داتا نو لاہور 1000 سال ہو گیا ڈیرا نیا نو کسے بادشاہ دی جرت نہیں پہنی داتا دی حویلی وچ جتی رہ کے اڑ جائے وجہ کی ہے کاری سکر رسول عربینا ایک وچ بھلائی تیری ہے ایک واری تو بڑے جا اور سوڑے گا پھر ساری خدائی تیری ہے گڑبڑی کا ہوتا پھر وہ کی ساری کرنا پھر مطابق کرتے ہیں نہ کوئی جداد لمبی کوٹی بنگلے نہ گڈی سکوٹر جب مرد کلندر دے درازے نہ دور کروڑ تمہیں کوئی طرح ہے نہ میری شہن میں آپ نے پچھلے دن جو بادشاہ مریا جسے ممنون حسین کہتے تھے اے ظالم فروخ صاحب خرچت جلدی بھول جاتی ہے تو حافظہ کمزور ہے جلدی بھول جاتی اس سے ظالم نے تو غازی ممتاز حسین قادری دے پھٹے لانے تو دستخط کیتے آئے اسی ظالم نے کہا تھا کہ اسے پھٹے پہ چڑھا لیا تے آج مریا پر جنازے نہ بندے کنے گنوے میرے موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہے 7 بندے سے 7 بندے جنازے نہ کھڑے یار بادشاہ مریا تو 7 بندے کلندر ٹوریا تو ڈوب گیا اور منہ پھٹ گئے کہنا دے کلندر دا 48 گھنٹے قسم دیا رہی ایتھے تو پھر پیر نصیر الدین نے قلم چوک کے 50 گا دیا آخر سمجھے نہیں نور آنکھوں میں نور پوچھا تو زخم یا رب تیرے مجرم ہے کہاں ذات حق بولی محمد میں سوال آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں مصطفیٰ والے انداز میں ڈالے ہوں
اور سجنوں عزت کو تو ہی ملتی ہے جب بندہ اور سمتو الالخل کی کافا فرمائے میں ساری مخلوق کو اصل رسول بڑھتا مخوطی مبین نبی فرمایا میرے تو نبوت ختم ہو فرمایا یہ بھی درجہ میرے کو فرمایا نبوت میرے کو ختم ہو لا نبی بعدی ولا رسول بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں جڑا حضور تو بعد کہے میں نبی ہوں مان لو وہ بھی ایک کام تو کانو تنہارے عزیز گجرات آئے تھے بگیال آئے اڈے سیانے ہیں اسی کہتے تھے ایک بتی والا راتی ٹرک نہیں سڑک دے چکن دیتا تھے ایک کاکڑا کوڑا بھی بند کر دیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد و شادہ فرمائے اللہ کریم حضور کی عظمت بیان کرنے بس حضور دا وہ عمل سرکار کے علاوہ گل نہیں ہے بھی گل یہ حضور دا آسانہ نہ ہوتا تو ساڑھے بزرگ حضور رخصت فرما دے کہ حضور دا آسانہ نہ ہوتا تو جنہیں کھلے آپاں بجنے دنیا بیٹھے یہ ہوں دی افسوس دی امیر بانیاں کہ وہ باغ پردہ پایا ہوئے ہیں آج زمانے میں جو سینہ تاڑ کے آپ نے کہ میں محمد مصطفیٰ دا غلام میں قبلی والے اللہ کریم غلامی مصطفیٰ عقید سچی عطا فرمائے میں آخری بات یہی آپ نے کرنا ہے بھی راضی ہو تھی سارے جی میں تقریر ختم کر دیتی راضی ہو پھر یہ نراض ہو بغیار لڑے ہو تو پھر میں مڈو پھر شروع ہو جانا اللہ سلامت رکھے اللہ ہماری صدا فرمائے وہی بات یہ ہے میں سید ہو کے کہوں 800 کلومیٹر تقریباً سفر کر کے میں آیا بیٹھا ہاتھ بن کے کہنا چاہیے کیا جڑے بیچارے ظلم جنہ تے ہو رہے ہیں نا اللہ بیٹھ آئے اینا ظالمہ جڑے ظلم کردے پہنے انہا واسطے نہ ذاتی سمجھا ہے نا ایک بار آسمان نے منہ کر کے کہ یا اللہ جنہ انہا غریبہ دے ظلم کیتا ہے انہا دیا بیڑے دے نسلہ برباد کر یار اسلام دا نام لڑے جرم ہو گیا کی جرم کیتا ہے انہا نے کی جرم کیتا کہ صرف یار سن اللہ کی اور انہا دے ایک وزیر ہے پتہ نہیں اتھانے علاقے دا کی درجہ وہ جندہ پکا جرمن شیفٹ ایک کتدی ایک نسل ہوندی پکا تے منہ اندے بھی میں 18 دیکھڑے نالو دے اور خدا تیرا بڑھا چاہے جدو پہنا دین مصطفیٰ کا جاتا جدو اس کو پڑھنا سے جناب دین مصطفیٰ کا اور کال کہہ رہے ہیں انڈیا تو فنڈنگ ہو رہی ہے اسی ساری عمر انڈیا نے لڑتے گزر گئی وہ آدھے انڈیا تو فنڈنگ ہو رہی زبان تیری شانتی ہوگی اور ہم آرمی چیف قبر جبیل واقعہ سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 98% اس ملک میں سنی یا رسول اللہ کہنے والے اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی افواج پاکستان پہ مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے سنی یا رسول اللہ کہنے والے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے آج یہ ظالم ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی یا رسول اللہ کہنے والے کیا یہ تشکیلت ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس ملک میں جب بھی مشکل وقت آئے گا سب سے پہلے یہ سنی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اس ملک کی اس مطالبے بھی ہمارا ساتھ ہو گجرات
سنی یا رسول اللہ کہنے والے کھڑے ہیں۔ اور ہم طالبہ یہ کہتے ہیں کہ ظالم کو ناکام دی جائے، ایسے کمینوں کو وزیر نہ بنایا جائے جو اس ملک میں افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق